الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی ایک وقت تک دنیا میں بھیجا تھا اور پھر جب عمر دنیا کی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، حتیٰ کہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 63 سال دنیا کی عمر عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں ما بین 60 الی 70 اکثر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، کوئی ہوگا جو 70 سے اوپر چلا جائے، وہ بہت کم ہوں گے، زیادہ تر بس اسی عمر کو پائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس سے بھی پہلے دنیا سے چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے، وطن اصلی آخرت ہے، وہاں جانا ہے۔ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی تھے، جب اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو یہ فرمایا کہ زمین پر آپ چلے جائیں ایک وقت مقرر تک، چنانچہ وقت مقرر تک اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا، پھر وہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب بے مثال زندگی گزاری۔ آپ علیہ السلام کا وجود مبارک وہ تو قبر میں چلا گیا، آپ کی روح مبارک اعلی علیین میں چلی گئی، اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مرض الموت شروع ہوئی، آپ کی وہ تکلیف، وہ مرض شروع ہوا کہ جس میں آپ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بخار تھا، وہ سر کا درد تھا۔ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، اس دین پر اللہ کے نبی نے خود کتنا عمل کیا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کی 9 بیویاں بیک وقت تھیں، ادھر آپ کو تکلیف شروع ہو گئی تو آپ علیہ السلام آج رات اس بیوی کے گھر، کیونکہ اس کی باری ہے تو میں اس کے گھر، تکلیف کی حالت میں۔ بالآخر نبی علیہ السلام پوچھتے تھے آج میں نے کہاں رہنا ہے، کس زوجہ محترمہ کے پاس؟ تو جب آپ علیہ السلام کی تکلیف بڑھی تو آپ نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑی سننے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، آپ نے فرمایا اگر تم سب مجھے اجازت دو، حالانکہ اللہ نے آپ پر باری کو واجب نہیں کیا، ترجی من تشاء وتؤوی الیک من تشاء، فرمایا جس کو آپ چاہے دور کر سکتے ہیں، یعنی اس کے پاس آپ نہ رہیں، اور جس کے پاس آپ رہنا چاہیں اس کے پاس آپ رہ لیں، لیکن پھر بھی آپ باری کا مکمل خیال رکھتے تھے کہ آج
آج کی رات یہ فلاں زوجہ محترمہ کی ہے، تو آپ وہاں تشریف لے جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل دیکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل بے مثال ہے. آپ نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنے باقی زندگی کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں، وہ میں عائشہ کے پاس گزار لوں، اگر تم اجازت دو تو. اللہ اکبر کبیر. مزاج میں عدل تھا، مزاج میں انصاف تھا. تمام ازواج مطہرات نے آپ علیہ السلام کو بخوشی اجازت دی کہ آپ ان دنوں میں چکر نہ لگائیں. آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے ایام گزارنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وہ دن جو آخری چل رہے تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزارے. اور ام المومنین نے ان دنوں میں آپ کی بے مثال خدمت کی ہے، جس طرح خدمت کرنے کا حق ہے. اور فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وہ مجھے یاد تھا، کیا فرمایا تھا؟ ما من نبی یمرس الا خیر بین الدنیا والآخرہ. کہ پیغمبر جب بھی بیمار ہوتا ہے، کوئی بھی پیغمبر، اور وہ اس کا مرض الوفات ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری میں اختیار دیتے ہیں. الا خیر بین الدنیا والآخرہ. ہر پیغمبر کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، آپ دنیا میں رہیں گے تو دنیا میں آپ رہ جائیں، اور اگر آخرت کو آپ پسند کریں تو آپ آخرت کے لیے سفر کریں. کہا کہ یہ فرمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سن چکی تھی. فرمایا وہ ذہن میں تھا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف شروع ہو گئی، بخار شروع ہو گیا اور سر کا درد شروع ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ نکلا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا میں ان کے ساتھ. بس یہ جملہ نکلنا تھا کہ اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ نے یہ اختیار فرمایا ہے کہ میں آخرت میں آنا چاہتا ہوں. ام المومنین کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ مزاج شناس پیغمبر تھی. جیسے صدیق اکبر بے مثال تھے، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو یہ بیٹی بھی بے مثال عطا فرمائی، جس کی عفت اور طہارت کی گواہیاں قرآن دیتا ہے. اور قرآن ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، سورہ نور ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں یوں فرمایا، جب منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ نے کہا تمہیں تو کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس خاندان کو عزت بخشی ہے. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں فلاں کی عزت زیادہ، فلاں کی کم، لیکن جن کو عزتیں اللہ دے ان کی عزتوں کو کوئی کم نہیں کر سکتا. وہی ستارے آج چمک رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے سورج سے روشن ہوئے، جو محمد کے چاند سے روشن ہوئے، وہی ستارے، وہی نام آج چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکتے رہیں گے. ذرا توجہ کریں. آپ فرمایا میں سمجھ گئی کہ آپ کے بالکل آخری لمحات آ گئے. فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ سہارا دیا، پیچھے ٹیک لگا کے میں بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت اسی میں تھی. تو اس وقت جو سہارا دیا وہ کس نے سہارا دیا؟ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں یاد رکھنا یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت فی بیتی میرے گھر میں آیا، اور فرمایا فی بیتی و یومی، اور وہ میری باری تھی، وہ میرا دن تھا. فرمایا اس میں حضور کا آخری وقت آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرماتی ہیں بینا سحری و نحری، میری گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا اور میں نے آپ علیہ السلام کو سہارا دیا ہوا تھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا ہوا تھا؟ سہارا. بینا سحری و نحری،
یا تو حضور خود بے مثال امام ہے، یا جس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھی وہ بے مثال امام ہے۔ وہ علی کا بھی امام ہے، وہ عمر کا بھی امام ہے، وہ عثمان کا بھی امام ہے، اور جس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی، ہم سب کی روحانی ماں، آپ کا جو بھی جذبہ ہو ہم سب کی روحانی ماں، جن کی محبت، جن کی عظمت ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، کیا جملہ بولا اما عائشہ نے؟ فرمایا کہ آخری وقت میں جمع اللہ نے جمع کر دیا بین الریقی و ریقہ۔ اس کا میں کیا ترجمہ کروں آپ حضرات کو؟ میں کیا بخاری کی روایت ہے، اللہ پاک نے جمع کر دیا آخری وقت میں میرے لعاب کو اور حضور کے لعاب کو جمع فرما دیا۔ وہ کیسے جمع کیا؟ فرمایا کہ اسی حالت میں کہ میں حضور کو سہارا دے کر بیٹھی ہوئی تھی، میرا بھائی میرے گھر میں آیا، حضرت عائشہ کا وہ بھائی رضی اللہ تعالی عنہ کا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی، وہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا نبی مسواک فرماتا، نہ میرے نبی کا کوئی نعم البدل ہے، نہ نبی کی سنتوں کا کوئی نعم البدل، صلی اللہ، سب کچھ کامل ہے، حضور کے پاس کامل ہے، آپ کا طریقہ کامل ہے، آپ کا دین کامل ہے، آپ کی شریعت کامل ہے۔ حضور نے اپنی شریعت کے بارے میں جو جملہ فرمایا نا، وہ میرے دل کو بڑے ٹھنڈ پہنچتی ہے۔ میں جو شریعت لے کر آیا ہوں یہ اتنی روشن ہے کہ اس کی رات بھی ویسے روشن ہے جیسے اس کا دن روشن ہے۔ ہمارے نبی کا دین چمکے گا، دنیا میں چرچا محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بھائی داخل ہوا عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ جب آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور تھے اس وقت، آپ مسواک کو دیکھنے لگے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی، کیوں نہ سمجھتی؟ صدیق کا خون، صدیق کا خون نہ سمجھے تو اور کون سمجھے، اور وہ بھی نبی کا مزاج۔ تو فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کو پسند کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ مسواک پیش کروں میں؟ تو فاوما براسہ، آپ نے سر کے ساتھ اشارہ کیا۔ اس وقت بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے وہ مسواک لیا اور پھر میں نے وہ مسواک بھائی سے لے کر حضور کو پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تو وہ سخت تھا مسواک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت لگا، تو میں سمجھ گئی کہ مسواک سخت ہے، تو میں نے عرض کی کہ میں الین ہوں، میں اس کو تھوڑا نرم کر دوں، سر کے ساتھ اشارہ کیا، میں نے نرم کیا۔ جب میں نے نرم کیا تو اس مسواک پہ میرا لعاب لگا، تو حضور کا لعاب بھی لگ گیا، تو اللہ نے آخری وقت میں میرے اور حضور کے لعاب کو جمع فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور نے مجھے دیا کہ اس کو پھر تازہ کر کے دو، دھو کے دو۔ فرمایا کہ میں نے کیا کام کیا؟ حضور کے منہ کا لعاب ہونے سے پہلے میں خود نہ کر لوں تاکہ برکت ہو جائے۔ پھر میں نے اس کو کیا، پھر میں نے دھویا، پھر دیا، پھر حضور نے دیا، پھر میں نے 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور فرمایا کہ مسواک فرما لیا۔ میں تو حیران ہوں، دنیا سے جاتے جاتے اتنا پاکیزہ ہوں، مسواک کر کے حضور جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام۔ تو آپ علیہ السلام نے آگے قریب ہی ایک پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، اما عائشہ فرماتی ہیں اس کے اندر آپ ہاتھ ڈالتے تھے اور بار بار اس پانی کو ماتھے پہ لگاتے تھے، یہاں پیشانی پہ لگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے تھے، کیا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، موت میں سختی ضرور ہے، موت کے لیے شدائد ہے۔ فرمایا کہ بار بار ایسا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک کھڑا کر دیا، فرمایا الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی، اوپر والے ساتھی چاہیے، اوپر والے ساتھیوں کا ساتھ چاہیے، جہاں کن کی ارواح جمع ہے؟ انبیاء کی۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر جو ہاتھ تھا نا الرفیق الاعلی، وہ نیچے جب ایسے جھک کیا، اس وقت میں سمجھ گئی کہ اب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع مدینہ میں پھیل گئی، ازواج مطہرات نے آپ کو دیکھا، آپ علیہ السلام صدیق اکبر تشریف لائے، پردہ ہو گیا، ازواج مطہرات ایک طرف، اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا، صدیق اکبر نے آ کے کپڑا اٹھایا، حضور کے چہرے پر بوسہ دیا اور کہا طبت حیم و میتا، کیا بہترین زندگی تھی اور کیا بہترین یہاں سے جانا ہے۔
جب خبر مدینے میں پھیلی، بڑے بڑے ہوش و حواس والے محبت کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور کو موت آئی ہے، محبت زیادہ تھی۔ حضرت عثمان غنی چپ چاپ ہو کے بیٹھ گئے، بولتے ہی نہیں ہے کچھ، اتنا غم طاری ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے کیا نہیں تھے؟ تیار نہیں تھے۔ عجیب مدینہ پاک کے اندر کیفیت تھی، یہ ایک صبر کا، ہمت کا پہاڑ۔ صدیق اکبر سیدھا مسجد نبوی میں آئے۔ حضرت صدیق اکبر چونکہ خود مشاہدہ کر کے آئے تھے، سیدھا گئے اور خطبہ دیا۔ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور ہر رسول آیا اور دنیا سے چلا گیا، اور آپ بھی رسول تھے۔ موت نہیں آتی تو صرف ایک ہی ذات ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کو موت نہیں۔ فرمایا، آیت پڑھی اور حضرت نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، یاد رکھو جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر کے اس جملے نے سب کو سمجھا دیا۔ میں تو کہتا ہوں اس مشکل وقت میں سنبھالا ہے امت کو تو کس نے سنبھالا؟ صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تمہارے برا بھلا کہنے سے صدیق کی شان میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ام المومنین نے آخری وقت میں بڑی خدمت کی۔ البتہ دنیا سے تو آپ چلے گئے کیونکہ آپ کی عمر 63 سال تھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارا نبی سب سے آخری نبی، ہمارا نبی سب سے افضل نبی، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی، اور آپ کا دین مٹنے والا نہیں۔ آپ کی رسالت نبوت ہمیشہ کے لیے رہے گی، قیامت تک کے لیے رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اس لیے آپ کو رسول ماننا بھی ضروری ہے اور آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔